بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 85 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے، حروف استفہام کے بارے میں فصل۔ تو آج کی فصل بھی ہماری مختصر ہے، اس کے اندر دو حروف حمزہ اور حل، یہ جو استفہام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ بہت زبردست دلچسپ اس کے اندر معلومات بیان کی جائے گی۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں آئے کہ یہاں پر دو ہی کیوں بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ سوال کرنے والے اور بھی بہت سے الفاظ ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے بیسک کتابوں کے اندر پڑھا ہوا ہے کہ من کے ذریعے بھی سوال کیا جاتا ہے، ماں کے ذریعے بھی سوال کیا جاتا ہے، ایون، ایتن، ماذا، کم وغیرہ، اس طرح کے دیگر جو آپ نے 11-12 الفاظ پڑھے ہوئے ہیں۔ تو اب سوال جب یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ الفاظ کیوں نہیں یہاں پر ذکر کیے گئے، تو سمپل سا اس کا جواب ہے کہ یہ جو ہم قسم ثالث پڑھ رہے ہیں تو یہ حروف کے بارے میں ہے۔ تو جو حروف استعمال ہوتے ہیں استفہام کرنے کے لیے، کوسچن کرنے کے لیے، کسی سے کوئی چیز پوچھنے کے لیے، تو یہاں پر صرف ان حروف کو ہی ڈسکس کیا جائے گا، کیونکہ ہر ایک کی الگ الگ تقسیم کاری پہلے ہی رکھ دی گئی تھی کہ پہلی قسم جو اسم کے بارے میں تھی، دوسری قسم فعل کے بارے میں تھی، اور تیسری قسم قسم ثالث یہ حروف کے بارے میں۔ تو اب یہاں پر صرف یہ چونکہ حروف دو ہی ہیں تو اس لیے یہاں پر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب رہی بات کہ پھر وہ کہاں پر ہے، تو وہ یقیناً اسماء استفہام کہلاتے ہیں، اسی طرح اسماء شرط بھی ہیں، جس طرح کہ اگلا سبق آئے گا تو یہ جواب آپ کو وہاں پر بھی کام دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے قسم اول جو اسم کے بارے میں تھی، اور اس کے اندر بھی جب ظروف مبنیہ کی گفتگو چل رہی تھی، یہ سبق نمبر ہمارا 52 اور 53، تو یہ اس کے اندر یہ پوری فصل کو بیان کیا گیا 2 سبقوں کے اندر۔ تو وہاں پر یہ ضمناً پھر گفتگو وہاں پر چلی تھی کہ کون سے جو سوال کرنے کے لیے اسماء استعمال ہوتے ہیں اور کون سے شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگلے سبق کے اندر بھی یہ آپ کو جواب کام دے دے گا کہ بقیہ جو حروف شرط ہیں، جو اسماء شرط کہلاتے ہیں، تو وہ وہاں پر ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسماء استفہام جو میں نے بھی ذکر کیے ہیں، تو وہاں پر ان کی ڈیٹیل بیان کی جا چکی ہے۔ تو لہٰذا یہ سارا ربط آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہاں پر صرف حروف کو بیان کیا جا رہا ہے، بقیہ جو اسماء تھے تو وہ اسماء کی قسم اول جو تھی تو اس کے اندر ذکر کر دیے گئے ہیں۔ تو بہرحال سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حرف الاستفہامی الحمزۃ و حل، استفہام کے 2 حرف ہیں۔ یہاں پر حرف کی تثنیہ ہے، حرفن سے حرفان، تو یہاں پر اضافت ہو رہی تھی، تو اضافت کی وجہ سے یہاں سے اس کا جو ہے نون تثنیہ جو ہے وہ گر گیا۔ تو اور پھر وہ 2 حرف کون سے ہیں تو آگے وہ بیان کر رہے ہیں، حمزہ اور حل۔ تو بہرحال استفہام کے 2 حرف یعنی حمزہ اور حل ہیں۔ تو استفہام کا آپ کو معنی پتہ ہی ہے، کوسچن کرنا، کسی سے کوئی چیز پوچھنا، دریافت کرنا، کوئی بھی اس کا معنی آپ کر سکتا ہے، لیکن یہ اسی طرح ہی استعمال ہوتا ہے کہ حروف استفہام، جس طرح میں نے حروف مشبہ بھی فعل پر بھی عرض کیا تھا کہ بعض اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، ان کا پھر ترجمہ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ ہے کہ حروف استفہام، ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ سوال کرنے کے 2 حروف، ٹھیک ہے، یا سوال کرنے والے حرف، ٹھیک ہے۔ تو بعض ایسی جو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں تو پھر ان کو اسی طرح ہی لے کر چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح کے حروف استفہام 2 ہیں، یعنی حمزہ اور حل۔ اچھا، ان میں جو حمزہ ہے تو اس کا صرف ایک ہی حرف ہوتا ہے، جس کا آپ کو پتہ ہی ہے، صرف حمزہ لکھنے میں جب لکھتے ہیں ہم تو حرف، تو جس طرح آزید قائم میں حمزہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو حل ہے تو اس کے اندر 2 حرف ہیں، ہا بھی اور لام بھی ہے۔ تو اب حمزہ کے اندر صرف ایک حرف ہے تو اس لیے اس کا استعمال کسر کے ساتھ ہوتا ہے، اور اصل یہی ہے حروف میں سے، ٹھیک ہے۔ اور حل جو ہے یہ اس کی فرع ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جو حمزہ ہے تو اس کا پھر فعل بھی حذف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو ہے حل تو اس کا اندر پھر ایسا نہیں ہوتا، اس کے فعل کو بھی حذف نہیں کر سکتے۔ آگے فرماتے ہیں لہما صدر الکلام، ان کے لیے صدارت کلام ہے، یعنی یہ جو 2 حروف حمزہ اور حل ہیں تو یہ حروف استفہام جو 2 ہیں ان کے لیے بھی صدارت کلام ہے، یعنی یہ بھی تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں فرسٹ سیٹ پر رکھا جائے، ہمیں فرنٹ پر بٹھایا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صدارت کلام کا جو تقاضا کرتے ہیں، تو کلام کی چونکہ کئی طرح کی قسمیں ہیں، انواع اس کی بہت زیادہ ہیں، تو اب یہ سوال کرنا، استفہام کرنا، یہ بھی ایک کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیگر جو آپ نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں تو یہ کئی قسم کا کلام ہوتا ہے۔ تو اب یہ حروف تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں فرنٹ سیٹ پر بٹھایا جائے، تاکہ شروع سے پتہ چل جائے، جب جیسے ہی کلام لکھا جائے، کلام بولا جائے،
تو شروع میں پتہ چل جائے کہ بھئی یہ جو کلام ہے یہ کس نوعیت کا ہے، تو پتہ چل جائے کہ آیا کہ یہ استفہام کا ہے یا کس حیثیت کا کلام ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی صدارت کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر کہتے ہیں وَتَدْخُلَانِ عَلَى الْجُمْلَةِ اسْمِيَّةً كَانَتْ أَوْ فِعْلِيَّةً، اور کہتے ہیں یہ دونوں حروف جملے پر داخل ہوتے ہیں، تو جملے پر داخل ہوتے ہیں دونوں حروف۔ اب جملے کے اندر چونکہ پھر تعمیم ہے کہ جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے، تو وہ دونوں چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ کہتے ہیں اسمیتاً کانت، وہ جملہ خواہ اسمیہ ہو، او فعلیتاً خواہ وہ فعلیہ ہو، جیسے زید قائم، کیا زید کھڑا ہونے والا ہے۔ دوسری کی مثال حل قام زید، کیا زید کھڑا ہے۔ تو یہاں پر جملہ دونوں طرح پایا جا رہا ہے، اسمیہ بھی ہے، جملہ فعلیہ بھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَدُخُولُهُمَا عَلَى الْفِعْلِيَّةِ أَكْثَرُ، ان کا جملہ فعلیہ پر دخول زیادہ ہے، یعنی ویسے تو عام ہے کہ خواہ جملہ اسمیہ ہو خواہ جملہ فعلیہ ہو، دونوں پر داخل ہوتے ہیں، لیکن چونکہ جو استفہام کا تعلق فعل کے ذریعے ہے، فعل کے ساتھ ہے، تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ان کا فعل پر دخول زیادہ ہے۔ یعنی عام طور پر آپ جب حروف استفہام کا استعمال عبارات کے اندر دیکھیں گے، دیگر کتب کے اندر جب پڑھیں گے، تو آپ کو یہ زیادہ دیکھنے کو ملے گا کہ وہاں پر یہ فعل پر داخل ہوئے ہوں گے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہی کہتے ہیں اذ الاستفہام بالفعل اولا، کہتے ہیں کیونکہ فعل کے ذریعے استفہام کرنا، فعل کے ذریعے کوئی کوسچن کرنا، پوچھنا، تو یہ اولا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ تو یہاں پر ایک دفعہ بعد انہوں نے بیان کر دی کہ یہ جو دونوں حروف ہیں صدارت کا تقاضا کرتے ہیں، پھر جملے پر داخل ہوتے ہیں، پھر ان میں سے تھوڑا سا انہوں نے اشارہ کر دیا ہمیں کہ فعل پر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں تو دونوں کے لیے بیان کر دی۔ اب آگے بیان کرنے لگے ہیں کہ کیا آیا کہ ان کے اندر پھر کوئی فرق ہے بھی یا نہیں، تو یہاں سے ایک فرق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آدھی بات انہوں نے گفتگو متن کے اندر کی ہے، تو یعنی حمزہ کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن حل کے بارے میں گفتگو یہ اشارتاً کر دیں گے، تو وہ انشاءاللہ حاشیہ سے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ ان کے لیے بھی کچھ فرق ہیں۔ تو بہرحال کہتے ہیں وَقَدْ تَدْخُلُ الْحَمْزَةُ فِي مَوَاضِعَ لَا يَجُوزُ دُخُولُ حَلْ فِيهَا، کہتے ہیں اور حمزہ داخل ہوتا ہے کچھ جگہوں میں، یعنی کچھ جگہوں پر یہ حمزہ داخل ہوتا ہے، اور وہ کچھ جگہ ایسی ہوں گی کہتے ہیں کہ لا یجوز دخول حل فیہا، کہ ان جگہوں پر، ان مقامات پر یا ان مقامات میں حل کا دخول جائز نہیں ہے۔ یعنی کچھ مقامات ایسے ہیں، ویسے تو دو چیزیں جس طرح میں نے پہلے عرض کر دیا کہ صدارت میں بھی دونوں برابر ہیں، جملے پر داخل ہونے میں برابر ہیں، خواہ جملہ اسمیہ ہو خواہ فعلیہ ہو، پھر ایک ایکسٹرا چیز وہاں پر بیان کر دی کہ فعل کے اندر یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں دونوں۔ اب یہاں سے جو فرق بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ خاص جگہ ہیں، کچھ خاص سیٹیں ہیں کہ وہاں پر صرف حمزہ استعمال ہو سکتا ہے، حل ان مقامات پر، ان مواضع پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ کون سی مقامات ہیں؟ تو یہ 4 مقامات ہیں، انہوں نے صرف مثالیں ہی متن کے اندر بیان کی ہیں، ان کی جو مثالوں کی جو اصول ہیں یا ان کے اوپر جو ایک باقاعدہ قاعدہ ہے وہ کیا ہے، وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں حاشیے سے۔ نمبر 1 ازیدن ضربتا، نمبر 2 اتدرب زیدن وہو اخوکا، نمبر 3 ازید عندک ام عمر، نمبر 4 اومن کانا افمن کانا اثم اذا ما وقع۔ تو یہ نمبر 4 کے تحت انہوں نے 3 مثالیں پیش کی ہیں۔ تو بہرحال کہتے ہیں ولا تستعمل حل فی هذه المواضع، کہتے ہیں ان مقامات پر حل کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، حل یہاں پر مستعمل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اب یہ جو 4 طرح کی انہوں نے مثالیں پیش کی ہیں، تو ان کو یاد کیسے رکھا جائے یا ان کا کیا اصول ہے؟ تو پہلی مثال کے تحت یہ فرماتے ہیں حاشیہ نمبر 3 فی مواضع کا جو ہے کہ ان مقامات پر حمزہ ہی استعمال جب ہوگا، کہتے ہیں کہ جب وہ پہلی صورت کے تحت فرماتے ہیں کہ فعل کی موجودگی میں حمزہ اسم پر داخل ہو، جیسے ازیدن ضربتا، تو یہاں پر فعل بھی موجود ہے اور حمزہ اسم پر داخل ہے، تو یہ نمبر 1 آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ولا یجوز ان یقال، کہتے ہیں یہ کہنا جائز نہیں ہے حل زیدن ضربتا، ٹھیک ہے، کیونکہ حل تو یہ قد کے معنی میں ہوتا ہے اوریجنل طور پر۔ تو بہرحال جو دوسری صورت تھی تو وہ تھی اتدرب زیدن وہو اخوکا، یعنی کیا تو زید کو مارتا ہے اس حال ہے کہ وہ تیرا بھائی ہے، یعنی اپنے بھائی کو ہی مارے جا رہا ہے۔ تو یہاں پر کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ صورت بنتی ہے کہ استفہام انکاری میں جب استعمال کرنا ہو حرف استفہام کو، تو وہاں پر حمزہ کو استعمال کیا جائے گا۔ تو استفہام انکاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو جس کام کا استفہام کیا جا رہا ہے تو اس سے روکنا مقصود ہوتا ہے، جس طرح مثال کے طور پر اتدرب زیدن وہو اخوکا، تو یہاں پر یہ جو اس کے اوپر ضرب کے اوپر داخل ہے اتدرب کے اوپر، تو مطلب یہ ہے کہ جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اس کام سے روکنا مقصود ہوتا ہے، تو یہ استفہام انکاری کا مطلب ہے۔
تو لہٰذا یہاں پر حل تضرب زیدن وہو اخوک کا نہیں کہہ سکتے۔ اور تیسری جو مثال دی تھی تو اس کے تحت فرماتے ہیں کہ جب حمزہ ام متصلہ کے ساتھ استعمال ہو، تو جب ام متصلہ کے ساتھ استعمال ہوگا تو وہاں پر اس کو حروف استفہام میں سے یہ جو حل ہے، یہ جو حمزہ ہے، اس کو ہی استعمال کیا جائے گا۔ اب یہ بات ہے ام متصلہ کی، لیکن ام منقطعہ ہو، کیونکہ ام کی بھی دو قسمیں ہیں، جس طرح کہ آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے حروف عطف کے بارے میں، تو یہاں پر پھر حروف حل منقطعہ کا الگ مطلب ہے، ٹھیک ہے، اس کی الگ بات ہے، لیکن یہاں پر ام متصلہ کی بات ہے تو اس کے ساتھ صرف حروف استفہام میں سے یہ حمزہ ہی استعمال ہو سکتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں ازید عندک ام عمر، تو یہاں پر حل زید عندک ام عمر نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال ان ساری صورتوں میں اور اسی طرح دیگر جو اگلے صفحے پر ہم حل کے تحت پڑھیں گے، تو یہ ایکسٹرا گفتگو اسی وجہ سے انہوں نے نیچے بیان کی ہے، اور یہ پھر بڑی کتب جب آپ پڑھیں گے تو ان کے اوپر پھر آپ کو زیادہ گفتگو کرنے کو ملے گی۔ تو بہرحال چوتھی قسم کہتے ہیں یہ کہ حمزہ داخل ہو حرف عطف پر، جیسے وہ 3 مثالیں جو آپ نے پڑھی تھیں، تو آوا من کانا، تو یہاں پر حمزہ واو داخل ہے حرف عطف پر۔ اسی طرح جو اگلی مثال ہے وہاں پر فا کے اوپر داخل ہے آفا من کانا، اور اسی طرح ثم بھی حرف عطف میں سے ہے، تو یہاں پر ثم اذا ما واقع، اسی طرح دیگر آپ مثالیں بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر حروف عطف چونکہ زیادہ ہیں تو اس لیے اس کی مثالیں بھی انہوں نے 3 پیش کی، تو یہی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ چوتھی کے تحت 3 مثالیں کیوں تھیں۔ تو لہٰذا یہاں پر حل و من کانا، حل فمن کانا، حل ثم اذا ما واقع، تو یہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ آگے آخر میں فرماتے ہیں وہا ہنا بحث، اور یہاں پر ایک بحث ہے، یعنی یہاں پر ایک گفتگو ہے، یہاں پر ایک بحث ہے۔ تو بحث یہاں پر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے 2 معنی ہیں، اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پچھلے صفحے پر آپ نے ابھی حاشیے میں گفتگو سماعت کی ہے، کہ جو اوپر ہم نے متن کے اندر حل کے حمزہ کے بارے میں 4 مثالیں پیش کی تھی، تو اب ان کے تحت گفتگو تھی، وہ گفتگو جو آپ نے بھی سماعت کر لی کہ ان صورتوں میں یہاں پر حمزہ کا استعمال کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے۔ تو اب ایک مطلب تو یہ ہو گیا۔ دوسرا ہا ہونا بحث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حمزہ استفہام جو ہے اس کے بھی خاص مقامات ہیں کہ ان مقامات پر حل استعمال نہیں ہو سکتا، تو کہتے ہیں سیم اسی طرح اس کا اپوزٹ کریں، یعنی اس کا الٹ کریں، تو یہاں پر یہ بنے گا کہ حل کے بھی کچھ ایسے مقامات ہیں کہ وہاں پر صرف حل حرف استفہام میں داخل ہو سکتا ہے، اس کا ہی استعمال جائز ہے، اس کے اوپر آپ حمزہ کا دخول نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے اس کے تحت یہاں پر 3 صورتیں بیان کی ہیں، 3، تو اس کے علاوہ بھی میں 2 عرض کروں گا۔ تو یعنی اب یہ حصر کے لیے نہیں ہے، جس طرح کہ آپ نے حمزہ کے بارے میں 4 مقامات پڑھیں، تو دیگر جب آپ بڑی کتب پڑھیں گے تو آپ کو اس سے زیادہ بھی مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر تو پہلی صورت کہتے ہیں کہ حل جو ہے یہ اس بات میں نفی کے لیے آتا ہے، جیسے حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، تو یہاں پر آگے خود ہی بیان کر دیا لم یثوب، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ اس بات میں نفی کے لیے آتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر حمزہ استفہام داخل نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 انہوں نے جو صورت بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو حل ہے تو یہ نفی کا فائدہ دیتا ہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کا آنا بھی جائز ہے اور قصدن ایجاب کے لیے، جیسے کہتے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی ما جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور تیسری صورت بیان کرتے ہیں کہ مبتدا کی خبر پر جب با داخل ہوتی ہے تو وہاں پر بھی حل کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے حل زید بکائی من۔ تو اب یہ 3 صورتیں انہوں نے بیان کی ہیں، اسی طرح 2 اور بھی آتی ہیں کہ حل پر حرف عطف داخل ہو سکتا ہے، یعنی حمزہ کے بارے میں تو یہ تھا کہ حمزہ جو استفہام ہے وہ حرف عطف پر داخل ہوتا ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ ہے کہ حل پر حرف عطف داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ اسی طرح ام کے بعد حل کا استعمال بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، ام کے بعد حل کا استعمال جائز ہے۔ تو اب اس کے بارے میں اور بھی صورتیں آپ کو مل سکتی ہیں، ان کے بارے میں بھی مل سکتی ہیں۔ تو اب یہ ساری صورتیں پڑھنے کے بعد یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے، یہ جو آپ نے منطق کے اندر نسبتیں پڑھی ہیں، تو یہاں پر پھر وہ 4 نسبتوں میں سے کون سی نسبت بنے گی، تو یہ نسبت عموم خصوص من وجہ بنے گی، ٹھیک ہے، جو کہ آپ نے ابھی اندازہ لگایا ہے کہ بعض اس کی وہ صورتیں ہیں جن کے اندر یہ نہیں پایا جاتا، بعض اس کی وہ ہیں کہ اس کے اندر وہ نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپس میں ان کا کچھ نہ کچھ خصوصیات موجود ہیں۔